المتخصص في عروض الجبروت عن شغائب النفس والسماع والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى المؤيد بخاتم الحدود وواضح البينات وعلى آله وأصحابه ولاة طريق الحق وحماته وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال تعالى في مقام آخر واعلموا أن فيكم رسول الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بار بار خاتم والے سلام دسد رسول السلام وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الكرام والتابعين وعلى أصحابه وسلم. صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت کریمہ سے پہلے سورہ قصص میں لاسٹ آیت کریمہ ہے اور سورہ انعام سجدہ آیت نمبر 6 اور دوسری مقام پر سورہ حجرات کی آیت تلاوت ہے. دو آیتیں کے حوالے سے بارگاہ رسالت میں نذرانے عقیدت پیش کریں گے اور رضائے الہی کی حفاظت کی تمنا اور خواہش ہے. سب سے پہلے یہ عظیم شان محکم دعاؤں کی قبولیت کی منزل ہے. اس لیے دعا کے پروردگار جس کا فرمان ہے کہ ہم تمہارے شیخ رس سے ملے مگر اس نے کہا ہم کریں مگر ہمارا تصور سب سے قریب سمجھتا ہے. آپ وہیں جائیں گے آپ کا سارا تصور یہ تھا کہ مولا انہیں تو بہت کہا کہ ہم کریں گے. ہم سب کہہ رہے ہیں خدا کے قریب ہونے کے لیے دوسری اولاد اور وظائف قرآن حدیث کے حوالے سے وہ سب ہم کر کے بیٹھے ہیں. اس کے کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنی بے رخی اور بے توجہی کی نفی کر سکتے ہیں. یہ مولا تیرا کلام تو صدیوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم قریب ہیں اے میرے بندو مگر کیا بندے بھی تجھ کے قریب ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسی لیے ایسی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں. خدا پاک ہماری نسلوں میں بھی ایسی محفلوں کی انعقاد کو مسلسل جاری کریں. آمین. آج میڈیا کا دور ہے. میڈیا نے ہمارے ایمان اور اسلام پر کیسے کیسے رقیق ریمارک کیے, کیسے کیسے کمزور اعتراضات اور کس انداز میں اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا دونوں. مگر ہم اس میڈیا کا سرے سے اس لیے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جیسا سوال ہوتا ہے جواب بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. تو آج اگر طریقہ کار اسلام کو بگاڑنے میں میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے تو ہم لوگوں کو بھی مکمل طور پر اس راہ میں چاہیے کہ ایسے اعتراضات اور ایسے سوالات کی بنیاد پر ہم بھی کمر بستہ ہو جائیں اپنی اپنی لیاقت اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر. جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں
ان دی ہوئی صلاحیتوں کو پروردگار عالم کی رضا اور نبی کی خوشنودی کے لیے ہم ضرور نکالیں. دین کے لیے جملے تو آپ اجتماعات میں سنتے رہتے ہیں، دین کے لیے ٹائم نکالیے، دین کے لیے وقت نکالیے. نہیں، یہ سب جملوں تک مت رہنے دیا جائے، بلکہ ایک جملہ اس میں اور ایڈ کیا جائے، اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق دین کے لیے ٹائم دیں. دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں سمجھ شعور دیے ہیں، ان تمام کو بروئے کار لا کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا دین کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. خود اللہ فرماتا ہے 15واں پارے کی آیت کریمہ ہے، اے حبیب آپ کہہ دیجیے کل یعمل والا شاہ کے رکھیے. ہم نے ہر شخص کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی روش اور اپنے نیچر پر کچھ نہ کچھ کرتا ہے. یعمل والا شاہ کے رکھیے، اپنی حیثیت اصلیہ اور اپنی شکل حقیقی پر وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے. یعمل والا شاہ کے رکھیے. خیر، پروردگار عالم میں اس کی خصوصی توفیق عطا فرمائے. شہر حیدرآباد اور اس میں بسنے والی مخلوقات اور خصوصیت کے ساتھ مدینۃ الاولیاء کے حوالے سے جینے والے انسان، میں نے بہت پہلے کہا ہے اس بات کو کہ یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے، محبوبان الہی کا شہر ہے. اس میں نیچرلی طور پر میں دعوے کے ساتھ فطرت علاج کی بنیاد پر رب نے جو فطرت رکھے، نیچر رکھے، اس بنیاد پر 100% کمانڈیڈ انداز میں کہوں گا کہ کبھی بھی یہاں بدعقیدگی اور بدعملی اس لیے نہیں پنپ سکتی کہ پروردگار عالم نے اس شہر کا انتخاب کر لیا ہے اور اولیاء اللہ کو دور دراز سے دیکھ کر اس بات کی عکاسی کی ہے. مگر اگر پروردگار عالم بندوں کو بار بار اپنی رضا کے لیے بار بار اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خود بھی ارشاد فرمائے، نبیوں کو بھیجے، رسولوں کو بھیجے اور اس کے بعد سلسلہ نبوت کے اختتام کے بعد اولیاء اللہ کا سلسلہ قائم کرے اور وہ قیامت تک جاری رکھے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ ہم تھوڑا نہ تھوڑا اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت جاریہ اور سلسلہ جاریہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میرا بندہ کبھی بھی گمراہ نہ ہو، کسی حال میں میرا انکار نہ کرے، بس میری بارگاہ کا ہو کر کے رہے. یہ رب کا منشا ہے. 23واں پارے کی آیت کریمہ ہے، لا یصل عبادی الکفر. مولا تعالیٰ اپنے بندوں سے نافرمانی اور کفر نہیں چاہتا ہے. اب نہیں جب چاہتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ اختیارات دیے ہیں، کچھ چاہتے بھی ہیں اور ہمیں کیپیسٹی عطا کی ہے. ان اختیارات کا ہم اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ چاہتا ہے اس کے لیے ہم ضرور اپنا وقت کی ضرور نکالیں. مولا تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم جیے بے شک معیشت کے لیے اس میں ہم انکار نہیں کرتے ہیں، مگر پیارے رب کی تخلیق کا مقصد سمجھیے. قرآن کی آیت کریمہ بڑے بڑے اجتماعات میں سنتے ہیں، مگر آپ نے ذرا غور کیا، وما خلقت الجن والانس، جنات کو مقدم کیا اللہ تعالیٰ نے. جن کو ہم نے پیدا کیا سب سے پہلے کہا، اس کے بعد انسان کو کہا. پروردگار کتنی مدت دے رہا ہے آپ کو. بتائیے، نہ دیکھے جانے والی مخلوق کو مقدم رکھا کس لیے؟ اپنی عبادتوں کے لیے، اور آپ کو مہلت دیا اپنی عبادتوں کے لیے. پھر بھی ہم ان سے بے رغبت اور ان سے بے توجہ ہوں، یہ دیر نہیں دیکھا. ہم نہیں کہتے کہ ہم بے توجہ ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اہل صحابہ اور قرون اولیٰ کیسا زمانہ اور کیسا عہد تھا. یہ ہمیں کتابوں میں ملتی اخباروں سے معلوم ہے. مگر آج 1400 سال کے بعد جو زمانے گزر رہے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ نے ایمان اور عمل کو خدا کے لیے بچا لیا تو سب سے بڑے آج کے ولی ہیں. ولایت ایمان اور تقویٰ ہی کا نام ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولایت کو ایمان و تقویٰ کے سانچے میں رکھا ہے. ایمان تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ، ایک دم 100% ہم اپنے ایمان پر مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے. تقویٰ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو سکتا ہے، مگر ایمان اور تقویٰ یہ معیار ولایت ہے. اسی زاویے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہم ولایت کاملہ نہ صحیح
مگر غلام ولایت کاملہ کو ضرور حاصل کر سکتے ہیں، وجہ ولایت کی غلامی کو ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا سیدنا مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کرنے کی ضرورت ہے، آج سنی اور بے دکھی باتوں پر بڑے دھیان ہمارے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے پروردگار عالم کی جو سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں وہ مومن ہی ہوتے ہیں، اور خاص طور سے ان میں بھی جو سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں جو محبوبان الہی کے حوالے سے زندگی گزارتے ہیں وہ بہت ہی عظیم شان بندے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، آیت کریمہ کا لطیف نقطہ سمجھیے گا۔ ارباب دانش اور احیان حیدرآباد پر بڑا سماج کا مجھے تمہاری یقین ہے کہ بہت جلدی وہ توجہ ہو کر کے سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ آپ سے صداقت، آپ سے سچائی اور آپ سے تقویٰ اور آپ سے عمل، اس کا مطالبہ تو کئی موقع سے کیا ہے، مگر پروردگار عالم جینے کا جو ڈھنگ دے رہا ہے۔ قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرنا تو تم کو اللہ سے ہی ہے۔ ایمان و تقویٰ کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ولایت کا معیار ذکر کرنے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا ایمان کا تذکرہ، اتقوا اللہ تقویٰ کا تذکرہ، اور ولایت کا یہی دونوں معیار ہے۔ ایمان اور تقویٰ یہ ولایت کا معیار ہے، مگر ولایت کے معیار کو عطا کرنے کے بعد بھی رب العالمین نے آپ کو خاموش نہیں رکھا، کہا کونوا مع الصادقین، اے ولایت کے معیار پر جینے والوں سچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ ولایت کا معیار عطا ہونے کے بعد بھی آپ کو کہا رب نے کہ ایمان لائے ہو ہمیں خراب کرو، آپ کے ایمان کا بھی پروردگار عالم معترف ہے، آپ کے تقویٰ کا بھی معترف ہے، مگر نہیں، آپ کے ایمان اور تقویٰ کی صنعت کے بعد بھی اگر ایمان اور تقویٰ کی معیار کو بچانا چاہتے ہو تو سچوں کے حوالے سے زندگی گزارو۔ آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فطری اعتبار سے میں گزر جاؤں بات کہہ کر، آپ کی مفسرانہ حقیقت، آپ کی فقیہانہ حقیقت، آپ کی تمام تر مجتہدانہ حقیقت، بلکہ آپ کے بعد جتنی بھی شخصیات اسلام رونما ہوئی ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، یعنی دین کی نشر و اشاعت میں یہ سب میں غوث اعظم کی غوثیت پوشیدہ ہے۔ غوث اعظم کے بغیر ان کی غوثیت اور ولایت ہے، اور ان کی نگاہ نبوت نگاہ ولایت ہے، کبھی بھی کوئی بھی اللہ کا مجتہد یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قدیم کوئی مفسر جنم ہی نہیں کیا ہے۔ مگر آپ غور کریں، وہ غوثیت گزرا پر قائم ہونے والے عبد القادر جیلانی جب اپنی والدہ معظمہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ماں کھیلنے کے بارے میں نہیں، دین اسلام کی فقاہت حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہوں، آپ اجازت دیجیے، آپ اجازت دیجیے۔ ماں نے فقط خلوص 78 ایئرس 78 سال کی عمر پاک ہونے کے باوجود ماں نے کہا بیٹا جب اپنے نانا کے دین کو سیکھنے کی تمنا ہے تو میری طرف سے فقط خلوص اجازت ہے۔ بتائیے فقط خلوص اجازت ہے، وہ ماں جنہیں مکمل طور پر عبد القادر کی سخت ضرورت ہے، مکمل طور پر ضرورت ہے۔ ایک بڑی ماں کو ایک جوان بیٹے سے کتنی امید اور کس طرح کی امید ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی بائک سپورٹ نہیں، کسی بھی اعتبار سے نہیں، مگر دین کی سمجھ اور فقاہت کے لیے جب مطالبہ ہوا تو ماں نے اجازت نہیں دیا۔ کیا نہیں لگتا ہے آپ کو کہ یہ وہ تصور تھا کہ جب حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ کو لے کر کے ساتھ میں حضرت اسماعیل کو لے کر کے تشریف لائے تھے، وادی غیر زرزرہ میں مکہ المکرمہ کے مقدس وادی میں چھوڑ دیے تھے اور حضرت حاجرہ کے حوالے کر کے چلے گئے تھے۔ پوچھا بھی تھا حضرت حاجرہ نے کہ کیوں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، جواب جب نہیں دیا حضرت حاجرہ نے پوچھا تھا کیا اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی یہی خواہش ہے؟ اگر اللہ کی مشیت اور امر الہی یہی ہے، سر ہلا کر کہا جی ہاں یہ اللہ کی مشیت ہی سے چھوڑ کر جاتا۔ چنانچہ کہا جب رب کی مشیت ہے تو جانے مولا، کیا یہ تصور نہیں ملتا؟ عکس نبوت سیرت مصطفیٰ کی شباہت کاملہ ظاہرہ، نبوت کے علاوہ جتنے بھی اوصاف ہونے چاہیے وہ سب عبد القادر میں کیوں مجتمع ہے، کیوں جمع ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی کا ہر گوشہ سیرت مصطفیٰ کے حوالے کر دیا، مصطفیٰ کی زندگی کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ مسلمانوں،
میں جو 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہوں اس میں ہمارے فرید صاحب کی ایک گزارش خاص طور سے ہمارے ڈپارٹمنٹ صاحب کی بھی گزارش ہے، اس میں ایک عظیم الشان پہلو پر ایک نگاہ اور دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے میں کروں جو جس میں بڑی پیاری آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے واعلموا اے مومنو یقین رکھو، کتنا پیارا جملہ ہے اے مومنو، کیونکہ رب جب علم کا جملہ استعمال کرتا ہے تو وہاں پر مراد ہوتی ہے یقین رکھو۔ جاننے کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے، جانو نہیں، یہ تو نبی کا کام ہے، اور رب جب فرماتا ہے مومن سے علم کا جملہ تو وہاں مراد ہوتی ہے اب یقین رکھو، نبی نے کر دیا ہے، نبی پر اترا ہوا کلام اب تمہارے سامنے تلاوت ہو چکا تو اب اترے ہوئے کلام بدوان مصطفیٰ یہ یقین رکھو۔ تو واعلموا یقین رکھو مومنو ان فیکم رسول اللہ، کہ تم میں اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، یہ یقین رکھو۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کتنا پیارا عقیدہ دیا مولا تعالیٰ کہ تمہارا تصور ہم سے اگر ظاہری طور پر ہٹ جائے تو چونکہ میں غیب الغیب تمہاری صفات اور طاقت نہیں کہ تم میرا مشاہدہ کر سکو، وہ تو سلیکشن حاصل ہوتی ہے جو میرا مشاہدہ کر سکے، مگر میرے نبی کے حاضر اور نازل ہونے پر یقین رکھو، میرے نبی کے حاضر اور نازل ہونے پر یقین رکھنا، ان سے اپنی توجہ کو ادھر مت کرنا۔ سورہ انفال آیت 19 میں بھی پروردگار عالم نے صاف کہہ دیا لا تولوا عنہ وانتم تسمعون، نبی سے رخ مت پھیرنا، نبی سے رخ مت پھیرنا، اس لیے کہ تم صدیوں سے سنتے آ رہے ہو، وانتم تسمعون سن رہے ہو، نبیوں سے رخ مت پھیرنا۔ اور سورہ توبہ آیت 62 میں اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ رضا کا تصور رکھتے ہو، خوشنودی کا تصور رکھتے ہو تو یہ اللہ اور اس کے رسول میں تمہیں اگر فیصلہ کرنا ہو کہ ہم کو کس کو راضی کرنا تو میں کہتا ہوں میرے حبیب کو راضی کرو۔ اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول میں زیادہ حقدار اس کا رسول ہے کہ اس کے رسول کو راضی کیا، اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یقین رکھو کہ اللہ کا رسول آپ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک مومن اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، چاہے وہ گھر ہو یا آفس ہو، گھر ہو دربار ہو، معاشرہ ہو سوسائٹی ہو، کچھ بھی ہو، اگر یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رسول میرے ساتھ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، میرا رسول میرے ساتھ ہے۔ صحابہ کا تھوڑا سا یہاں پر تفصیل لائیے، وہ صحابہ جس نے اپنی زندگی بعثت نبوت میں وقت کر دی، وہ صحابہ انہوں پاک پڑھی جزاک محمد والا علیہ جزاک اللہ محمد۔ دیکھیے صحابہ کو جو بھی مقام ملا ہے، ان کی فقاہت، ان کی علم، ان کے تدبر، ان کے شعور، ان کی فکری رائے، ان کی سیدھی بنیاد پر ان کو عظمت نہیں ہوئی، صرف قدم ناز مصطفیٰ کی بنیاد پر عظمت ہوئی۔ ورنہ امام اعظم کا علم دیکھیے، آپ دھیان رکھیے، امام شافعی کا علم دیکھیے، امام احمد بن حنبل کا علم دیکھیے، امام مالک کا علم دیکھیے، علم جب دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کی فہرستوں میں کچھ ایسے بھی صحابی نظر آتے ہیں جو صرف زراعت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صرف کاشتکاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، واضح و نصیحت کی مصطفیٰ کی باتیں نہیں سمجھ سکتے جتنا ابو بکر سمجھ رہے ہیں، جتنا عمر سمجھ رہے ہیں، جس طرح اجلہ صحابہ سمجھ رہے ہیں، انہیں میں سے کچھ صحابی ایسے بھی ہیں جو صرف زراعت اور کاشتکاری کرتے ہیں، مگر خدا کی قسم امام اعظم ان کے قدم کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ان کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ زراعت کرنے والے صحابی کو یہ عظمت کیوں ملی؟ صرف قدم ناز مصطفیٰ کی بنیاد پر ملی ہے، نبی کی بارگاہ سے لو لگائے رکھنے کی بنیاد پر ملی ہے۔ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یقین رکھو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ہے، تمہارا علم تمہارے ساتھ ہے، تمہارا ایجوکیشن تمہارے ساتھ ہے، یہ رکھو آئے الگ تھلگ، مگر کامیابی کا راز مصطفیٰ کو رکھو اپنے پاس، کامیابی کا راز اللہ کے رسول کو رکھو، اور اس میں اللہ نے کمانڈر انداز میں فرمایا ہے، پورا کمفرٹیبل انداز میں فرمایا کہ اے لوگوں اس پر یقین رکھنا، تمہارے علم پر یقین مت رکھو، تمہاری رائے مختلف ہو سکتی ہے، تمہاری تاریخ بندی ادھر ادھر ہو سکتی ہے، مگر رسول کا تمہارے پاس
حدیث پاک بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے، مگر میں دو پہلو اپنے سامنے اور آپ کے سامنے رکھ کر کے خود بھی برابر ہونا چاہتا ہوں، سعادت مند ہونا چاہتا ہوں۔ مولا ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، عنایت عطا فرمائے، جو بھی ہم کام کریں اللہ اور کے رسول کی خوشنودی کے لیے کریں۔ پروردگار عالم یہ تصور میں ہمیں جینا ہے۔ اب وہ آیت کریمہ پر میں دو بار آپ کے سامنے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک علمی نقطے بھی ہے، اس میں دیکھیں آپ کو پڑھتے ہیں قرآن پاک، مولا تعالیٰ ہمیشہ اس کو جاری سازی رکھے، تلاوت کرتے ہیں۔ تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ انا جہاں کہیں بھی آئے اس انا میں جو سیکنڈ الف ہے، نون الف زبرنا، اس الف کو گرا دیا جائے، یعنی وہ پڑھا نہیں جائے۔ اب آپ غور کیجیے، یہ قاعدہ ہے۔ لفظ انا پہلی الف تو پڑھی جائے گی، مگر دوسری والی جو نون کے ساتھ کھڑا الف ہے اس کو نہیں پڑھی جائے گی، یعنی یہ پڑھا جائے گا جیسے آپ پڑھتے ہیں قربانی کے وقت وانا من المسلمین، تو نہیں ہوا انا من المسلمین، انا من المسلمین، جیسے الف الار نون زبرنا انا من المسلمین۔ یہ قاعدہ ہے تجوید کا۔ قرآن پاک نے رتل قرآن ترتیلا، تجوید سے قرآن کو پڑھو۔ اب جیسے بھی پڑھتے ہیں مولا اسے قبول کریے، مگر قاعدہ ہے، دھیان دیجیے۔ ایک مولا ہے، آپ کہیے قرآن پاک میں لکھتا ہے رسم عثمانی، رسم خط عثمانی الف ہے، پھر پڑھے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ہاں یہی ہے، دیکھیے پڑھے جا رہے ہیں مگر اس کی شکلوں کے اعتبار سے نہیں، اس کی ادائے حقیقی کے اعتبار سے، اس کی شکل حقیقی کے اعتبار سے۔ چاہے انا کیوں پڑھ رہے ہو، اہلیان سلسلہ ہے الحمدللہ، مولا تعالیٰ محبوب الہی کے تصور خیل میں محبوب الہی کا محبوب بنا لے ہم لوگوں کو۔ اہلیان سلسلہ ہے اور روزگار اس سلسلے کو قائم رکھیں۔ انا کی الف کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ ایک لفظ میں سمجھیے، محمود آیا خدا پاک کی بارگاہ میں صرف اور صرف انا، صرف اور صرف خالق کو دیکھ دیتا ہے۔ بس انا میں، یہ میں ہونا صرف اور صرف شان الوہیت ہے۔ آپ غور کیجیے، انا کا معنی ہے میں، لفظ نہیں ہے میں۔ ایک بچہ بھی پڑھتا ہے دیکھ کر کے انا، وہ سمجھتا بھی نہیں ہے کہ اس کا معنی میں ہوتا، مگر آپ قرآن مجید کی تفصیل سے پڑھنے والی شخصیتوں پر قربان جائیں اور فہرست مصطفیٰ پر، تلاوت رسول پر قربان جائیں، سامنے والے کیسے بھی مخاطب ہو، جو بھی ہو، مصطفیٰ انا پڑھ دیے تو آج تک وہی انا پڑھا جا رہا ہے۔ سمجھنے والوں نے فقاہت الہی جو عطا ہوئی، اللہ کی بارگاہ سے جو سمجھ ہوئی، سمجھنے والوں نے سمجھا، مگر ایک ارادت کی بات ہے کہ انا کی الف کو ظاہری طور پر بھی وقف کر کے ہے مسلمان، اگر تم چاہتے ہو کامیابی تو اپنی ساری انانیت کو قربان کر دو اللہ کے لیے، اس لیے کہ سب سے پہلے زبان مصطفیٰ پر قربان کر رہے ہیں حبیب، تو رسالت کے اعتبار سے نہیں، نبوت کے اعتبار سے نہیں، بشریت کے اعتبار سے۔ انا بشر، دیکھیے جملے پہ، انا بشر، میں بشر ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ انا بشر کہا، ایک تصور ہو سکتا تھا کہ میں بشر ہوں، انعام سے کیا ضرورت ہے؟ مفسرین نے کئی باتیں اس میں اور کئی نقطے کرے ہیں، میں اس کے آگے جا رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے قول کہہ کر کے اس کا سدبات کر دیا، اے میرے حبیب، آپ کی انا جب فنا ہوگی تو امت کو ایک جنگ ملے گا، امت کو ایک تصور ملے گا۔ اے سنو، کوئی دعوی نبوت سے بڑھ کر کے کوئی ولایت یا محدودیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر خلوت کا بھی تصور کرے، ریاست کا بھی تصور کرے، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت و محبوبیت کا بھی تصور کرے، تو سب سے پہلے فنائے قول مصطفیٰ میں جانا ہوگا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانا ہوگا کہ آپ کا کیسا انا بنا تھا، آپ کی انانیت کیسی فنا کی۔ تو پروردگار عالم نے جب انا کو فنا کیا، نبی نے، دھیان دیجیے گا، جب انا کو مصطفیٰ نے فنا کیا تو مصطفیٰ نے انا کو بشریت میں فنا کیا تھا، تو رب العالمین نے بشریت میں آپ کو وہ
بشریت میں رکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوحا الیہ، اے میرے حبیب تم انا تو کرو بشریت میں اس بشریت پر وحی نازل کروں گا، میں اس بشریت پر اپنا کلام نازل کروں گا، اپنا معیشہ نازل کروں گا۔ یہیں سے ہمیں ایک تصور ملا ہے، یہیں سے ایک ہمیں ذہن ملا ہے پیارے کہ سنو، توحید پر بات کرنے والے، قربت خدا کی بات کرنے والے، اللہ کی عبادتوں کی بات کرنے والے، سر دیکھے اللہ سے جتنی بھی ریلیٹڈ باتیں ہیں، وہ ذاتی ہو، فعلی ہو، صفتی ہو، جس بھی اعتبار سے ہو، اگر ان تمام کی شناخت اور معرفت چاہیے تو نبوت مصطفیٰ یا رسالت مصطفیٰ ایک طرف رکھو، نبی کی بشریت میں ڈھونڈو، اللہ کی معرفت ڈھونڈنا ہو نبی کے چلنے میں ڈھونڈو، اللہ کی معرفت ڈھونڈنا ہو نبی کے اٹھنے بیٹھنے میں ڈھونڈو۔ پروردگار عالم نے سورہ یونس میں اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ مولا تعالیٰ فرماتا ہے جب رسول کائنات نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے پہلا اعلان ہے کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دو گروہ میں لوگ بن گئے، ایک وہ گروہ تھے، ماننے والے گروہ تھے، اور ایک وہ جو نہ ماننے والے تھے، ماننے والے قدم کو چوم رہے ہیں، نہ ماننے والے دلیل کو چوم رہے ہیں، دلیل مانگ رہے ہیں، اے محمد دلیل لو، حاضر برہان دلیل لاؤ، دعوے الوہیت پر دلیل لاؤ، اللہ کی ایک ہونے پر دلیل لاؤ، معرفت خدا پر دلیل لاؤ، خدا کی توحید پر دلیل لاؤ۔ مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں۔ آج ہم نے کوئی یہ ڈیجیٹل سوال کر دے تو شکن آ جاتے ہیں، چہرے پہ ماتھے پہ شکن پا جاتے ہیں۔ نبی پاک سے الوہیت کی دلیل پوچھی جا رہی ہے، مخلوقات کی دلیل نہیں، خالق کی دلیل پوچھی جا رہی ہے، اللہ کی دلیل پوچھی جا رہی ہے۔ میرے حبیب مسکرا رہے ہیں، مولا تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے، مولا تعالیٰ آپ کی رہبری کر رہا ہے۔ میرے حبیب پریشان مت ہو، اعلان میں نے کروایا ہے، لوازمات اعلان بھی میں ہی دوں گا، اعلان کے لیے جو نازل ہے وہ بھی میں ہی دوں گا۔ اے میرے حبیب کہہ دو کل شاء اللہ ما قلتہ علیکم ولا اطلاقوں نہیں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے میرے رسول، اے عقل نہ رکھنے والوں، اعلان رسالت سے پہلے میں تجھ میں زندگی کاٹا ہوں 39 سال کچھ مہینے پورے اعلان رسالت سے پہلے تجھ میں زندگی کاٹا ہوں۔ افلا تم نے دیکھا، اٹھنا بیٹھنا تم نے دیکھا، اور تم نے ہی مجھے صادق کہا ہے، تم نے ہی مجھے سچا کہا ہے، تم نے ہی مجھے وعدے میں سچا کہا ہے، تم نے ہی مجھے امین کہا ہے، تم نے ہی مجھے خیانت نہ کرنے والا کہا ہے۔ اور ایکچولی طور پر امانتیں لا کر رکھتے تھے، کیوں رکھتے تھے؟ اور بھی سمجھانے وقت کے پاس چلے جاتے، اور بھی ہمارے دانی کے پاس چلے جاتے، مگر محمد کے پاس کیوں؟ جن کے پاس وہاں کشی کی دنیا ہو، جن کے پاس ایک پتھر کی دنیا ہو، جن کے پاس اتنی پریشان کن دنیا ہو، کبھی ابو طالب کی گھاٹی میں پریشانی، کبھی خدیجہ کا انتقال ہو جائے تو پریشانی، یہ تمام پریشانیاں آنے والی ہوں جن کے اندر ان کے پاس امانتیں لا کر رکھے، تم نے سچا تم نے کہا، وعدے کا پکا تم نے کہا، مگر آج جب اعلان کر رہا ہوں زبان محمد ہی کی ہے، کل بھی محمد کی زبان تھی، کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں، اور آج سے صحیح زبان ہے تو اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ مولا نے رہبری کہا، رہبری کیا، میرے حبیب وہی ہے پاک کو دلیل الوہیت بناؤ، وہی بات جو قبول کی جا چکی ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ اچھے ہیں، وہی بات جو 55 سے لے کر کے 40 سال کی عمر پاک تک اعلان رسالت سے 1 سیکنڈ پہلے تک جو آپ کی زندگی گزری ہے، میرے ایک ہونے کی دلیل اسی عمر کو بناؤ، اسی عمر کو بناؤ۔ ابلا تعقلون، اے عقل نہ رکھنے والوں، لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اعلان رسالت سے قبل کی جو زندگی میں نے کاٹی ہے، ایک اللہ ہونے کی یہی میری بڑی دلیل ہے، یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور یہ رب نے کہا ہے سورہ یونس آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کو فرما رہا ہے لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اعلان رسالت سے پہلے جو عمر کے حصے گزرے ہیں وہ دلیل الوہیت سے۔ اب آپ کو کیا ملا؟ ہمیں اپنی زندگی کس سانچے میں گزارنا ہے؟ دھیان دیجیے گا، اللہ کے لیے گزارنا ہے تو نبی کی بشریت دیکھنا ہے۔ دھیان دیجیے گا، اللہ کی معرفت چاہیے بشریت مصطفیٰ میں تلاشنا ہے، اللہ کی توحید چاہیے بشریت مصطفیٰ میں تلاشنا ہے، اللہ
غرض ہے کہ جتنی بھی الوہیت کے مسائل ہو، جتنی بھی اللہ کے ریلیٹڈ باتیں ہو، جتنی بھی توحید کے الہ سے متعلق باتیں ہو، ان تمام باتوں کو نبی کی بشریت میں تلاشیں گے، اور جتنی بھی عظمت مصطفیٰ کی باتیں ہو وہ صرف مصطفیٰ کی نبوت و رسالت میں تلاش دیں گے، وہ مصطفیٰ کی نبوت و رسالت میں تلاش دیں گے۔ قرآن کا ملاحظہ کیجیے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، علی النبی، علی البشر نہیں کہا، توحید کی دلیل بشر کو بنایا، توحید کی دلیل بشر کو بنایا۔ پیارے درود پڑھتے ہیں آپ، کبھی سوچا کہ درود کا مقام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیج رہا ہے مصطفیٰ کی اس صفت پر نہیں جس صفت کو اپنی توحید کی دلیل بنایا تھا، اپنی معرفت کی دلیل بنایا تھا، اپنے ایک ہونے کی دلیل بنایا تھا، اس صفت پر درود نہیں، درود نبی پر بھیج رہا ہے، درود رسول پر بھیج رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ درود کی بات آئی۔ میں جو بشریت کے حوالے سے بات کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اللہ کی توحید کی دلیل ہے، عمر رسول اللہ کی توحید کی دلیل ہے، 40 سال سے پہلے کی پوری عمر پاک خدا کی توحید کی دلیل ہے۔ اللہ کی سمجھ ہو چاہیے بشریت میں تلاش ہو، اللہ کی معرفت چاہیے بشریت میں تلاش ہو، اور اللہ کے رسول کی معرفت چاہیے نبوت میں تلاش ہو، نبوت میں تلاش ہو، رسالت میں تلاش ہو۔ اب دو بات ملی آپ کو، یہ ہے خانقاہی بات، دھیان دیجیے گا، دو بات ملی آپ کو۔ اگر نبی کی بشریت امت میں توحید کے حوالے سے پیش کی جائے تو معرفت الہ کا تصور ہو، عبادتوں کا تصور ہو اور عظمتوں کا حوالہ ہو، تب تو یہ ایکسپٹ کیا جائے گا۔ مگر اگر اللہ کی بارگاہ میں بشریت کو کمتر کرنے کے لیے پیش کیا جائے تو توحید کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، معرفت کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ کیا کچھ اس سے بات ختم کرنا ہے؟ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک پورے آدمی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دھیان دیجیے گا کہ بشریت کے حوالے سے جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، نبی ہمارے طرح بشر ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے، میں 2-3 سال سے کنٹینیو اسی پر گفتگو کبھی کبھی ہمیشہ نئے نیچے گھومنے کا رہا ہوں کہ بشریت مصطفیٰ کو اسی مطلب کیا ہے، اس لیے کہ تمہاری توحید کی بنیاد وہی ہے، توحید کی بنیاد وہی ہے، توحید کی بنیاد وہی ہے، نبی کی عمر پاک توحید کی بنیاد ہے، اٹھنا بیٹھنا توحید کی بنیاد ہے۔ کبھی سوچنے لگتا ہوں ابھی تو وحی کا نزول نہیں ہوا، پھر نئے دوبارے ہرا جا رہے ہیں، پھر دوبارے ہرا جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جب کہ ابھی وحی کا نزول ہی نہیں ہوا پھر کیوں جا رہے ہیں؟ بات کیا ہے؟ بڑی بڑی محفلیں ہماری دین خرائط ارباب تعلیم کے عالم میں بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھی، اور یہ ظاہری طور پر حسین و زمین والے عبداللہ کے مقدس بیٹے کو لیا جا رہا ہے، اور ایسا فیصلہ کر رہے تھے، کیا کہنا کہ سب دم ہو جاتے ہیں، سب آش کرنے لگتے ہیں، ایسا فیصلہ کر رہے تھے۔ اللہ اللہ، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے حوالے سے جو نقطے ملے ہیں آپ کو ہمیں بھی، اگر معرفت چاہیے، ولایت چاہیے تو عمر رسول میں تلاش ہو، مصطفیٰ کی بشریت میں تلاش ہو۔ نبوت اور رسالت یہ سلیکشن ہے اللہ کا، انتخاب ہے اللہ کا۔ نبوت اور رسالت میں صرف عظمت پوشیدہ ہے، صرف نبی کی تعظیم پوشیدہ ہے، اسی لیے مولا تعالیٰ نے عبادت کا اعلان تک کروایا، لا الہ الا اللہ کا اعلان کروایا، بشریت کو رکھا اور تعظیم مصطفیٰ کا اعلان کروایا، تو فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے پاس سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، بشر پر نہیں فرمایا، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سلسلے میں پوری امت کے مبشرین کے حوالے سے صلاۃ کا معنی متعین کرو، سرکار فہرست صحیح بخاری میں ابو العالیہ کے حوالے سے تفسیر مفسر ابو العالیہ، ان کے حوالے سے صلاۃ کا معنی کیا ہے پیارے؟ آپ ملاحظہ کیجیے، معرفت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، توجہ اللہ نہیں ہے، استغراق باللہ نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں منہمک ہونا نہیں ہے، مستغرق ہونا نہیں ہے، فنائیت ہونا نہیں ہے، کیا ہے؟ پھر فرماتا ہے
شریعت مصطفیٰ کے حوالے سے جب توحید کو بنیاد بنایا ہے پیارے، تو اب کون سی ایسی جماعت ہے کہ کون سا ایسا فرقہ ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کے نبی ہونے کا انکار کرے؟ ارے جب نبی نبوت سے ادنا ظاہری طور پر میں بول رہا ہوں، اس لیے کہ بشریت تو ہم لوگوں کی بھی صفت ہے نا، ہم لوگ نبی نہیں ہے، ہم لوگ رسول نہیں ہے، بشر تو ہے نا، مگر ہماری بشریت ہمارے باپ کی بھی دلیل نہیں بنتی ہے، ہمارے دادا کی بھی دلیل نہیں بنتی ہے، اس لیے کہ ظاہری طور پر یہ بولتے ہیں وہ ممی کی طرح ہے یا وہ دادا کی طرح ہے، وہ نانا کی طرح ہے، ہمارے اصل جو ہمارے والد ہے ان کی دلیل نہیں بن پاتی ہماری بشریت، مگر خدا کی قسم مخلوقات میں ایک ایسی مخلوق بھی رب نے پیدا فرمایا جو اپنی دلیل بنا کر کے بھیجا ہے، اپنی دلیل خالق کی دلیل بنا کر کے بھیجا ہے، تو اب توحید پرستی کی کوئی ایسی بھی سوال ہو ہی نہیں سکتی ہے امت میں جو خدا کو چھوڑ کر کے اپنی جماعت کی بقا چاہتی ہو۔ میں تمام کے محل اعلان کرتا ہوں، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اللہ کے حوالے سے بات نہ کرے، ساری جماعتیں اور اللہ کا انکار کر سکتی ہے، رسولوں کا انتظام کا انکار کر سکتی ہے، مگر خدا کا انکار کوئی نہیں کر سکتی، تو پوری جماعت کو اہل سنت کے علاوہ یہ چیلنج ہے کہ اگر توحید اور اگر تصور الہ ہے اس جماعت میں یا اس جماعت کے شیڈول میں تصور الہ ہے تو بشریت مصطفیٰ کو اس میں ایڈ کر دو، مصطفیٰ کی بشریت کو ایڈ کر دو، اس لیے کہ الہ یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ کے غیر دلیل سے نہیں ہو سکتا، تو دعویٰ الہ کا اگر کوئی جماعت کرتی ہے تو دلیل بشریت کو رکھے، نبوت اور رسالت یہ صرف تعظیم کے لیے ہے، یہ صرف معلومات بیان کرنے کے لیے ہے، اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہیں پر بھی کبھی کی امی ہونے کا بھی جب اعلان ہوتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، بولتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الأمی کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اتباع کرتے ہیں، دھیان دیجیے گا، اتباع کرتے ہیں، نبی کی غلامی اختیار کرتے ہیں، رسول کی غلامی اختیار کرتے ہیں، اور نبی اور رسول کے بعد امی کی ایڈیٹنگ کی ہے، امی تو وہاں پر مذکور ہے، پروردگار عالم نے رسول اور نبی کے بعد امی، اسی سے ایک عظیم الشان عقیدہ، تمہارے پاس رسالے، تمہارے پاس کتابیں آتی ہوں گی اور نبی پہ پڑھے ہیں، دلیل میں ہی دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے امی کہا ہے اور امی تمہارا ہوتا بے پڑھے۔ میں پوچھتا ہوں کون سی یونیورسٹی سے ڈکشنری آئی ہے جو امی کا معنی متعین کرے؟ جب امی رب نے کہا ہے تو پوچھو رب سے کہ اس امی کا معنی کیا ہے؟ کوئی دنیا کی ڈکشنری میں مت دکھاؤ کہ امی بے پڑھے کو کہتے ہیں، یہ تمہاری امیت ہوگی، اس لیے کہ امی اگر مصطفیٰ ہے تو ان کا امی ہونا معجزہ اور تمہارا امی ہونا عیب ہے، اس لیے کہ رسول جاہل نہیں ہوتا، رسول دھیان دیجیے گا، رسول جاہل نہیں ہوتا، رسول کہتے ہیں النبی الرسول ہوا نبی بعثہ اللہ الی الخلق، یہ تبلیغ احکام ہی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول وہ ہوتے ہیں، ایسے نبی ہوتے ہیں جو احکام الہی کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے امت میں بھیجے جائیں، خلق میں بھیجے جائیں، اس کے لیے تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے مجھے بتائیے تبلیغ اور نشر و اشاعت کون کرے گا؟ جو جاہل ہوگا۔ ارے چھوٹی سے چھوٹی جماعت والا بھی نہیں کہتا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، اگر یہ جملہ کہہ کر کے تبلیغ کرنے جائے تو پھر جب آپ کو نہیں معلوم تو تبلیغ کے لیے کیوں آئے ہیں؟ اس لیے بے پڑھا تبلیغ نہیں کر سکتا، بے لکھا مبلغ نہیں بن سکتا، تو رسول کا معنی ہے جو احکام الہی کی تبلیغ کرے، جو منشأ الوہیت کو امت تک پہنچائے، تو اللہ فرماتا ہے امی کا جملہ رسول اور نبی کے بعد فرما کر اشارہ کر دیا مولا کہ یتبعون الرسول النبی الأمی، امی سے جہالت کا عقیدہ مت رکھنا، اس لیے کہ رسول پہلے ہے، نبی پہلے ہے، تو ذکر آیت قرآنی ہے مصطفیٰ کے امی ہونے کے معجزہ ہونے کو اس بات کی پوری دلیل بنا دیا کہ نبی کا امی ہونا یہ جہالت نہیں، نبی کا امی ہونا یہ معجزہ ہے، اور پیارے معجزہ اسے کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، تو پھر رسالوں کے حوالے سے امی کی سمجھ کی امت میں پیش کی جا رہی ہے، اور میں بہان کے بہت اس بات کا اعلان کرتا ہوں نبوت اور رسالت یہ سب سے اعلیٰ پائے کی ہے، نبوت اور رسالت سب سے بلند پائے کی ہے، بشریت یا امیت یہ سب نبوت اور رسالت
کے رسول پر ایمان نہ لائے، داخل نبی پر ایمان نہ لائے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہوں، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھی. تو یہ بات پڑھی اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. تو سیرت کا اب پہلو آ کر کے متوجہ ہو جاتا ہے مصطفیٰ کی بشریت پر. یہی بشریت پر چند گفتگو کر کے ایک مرتبہ جو پاک پڑھی اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. توحید، معرفت الہ، خدا کی حقیقت اگر چاہتے ہیں ہم آپ تو مصطفیٰ کی اعلان رسالت سے پہلے کی جتنی زندگی ہے اس میں تلاش. مصطفیٰ کا بچپنا، مصطفیٰ کا گھومنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر تعبیر سے تلاش. اب جب ہم دیکھتے ہیں آج کے بعد جب نبوت کی زبان سے اپنے بچپنا کا اعلان ہوتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے پھر حدیث پاک سمجھنے. اب سمجھیے گا کہ توحید اور معرفت الہ کی دلیل نبی کی بشریت ہے، نبی کی اعلان رسالت سے پہلی والی زندگی ہے. اور اسی زندگی کے حوالے سے کیونکہ ہم خارج بشر ہیں، ہم بشر ہیں تو ہمیں بشریت مصطفیٰ کے حوالے سے زندگی اس لیے بھی کاٹنی ہے کہ پروردگار عالم نے عبادت، ریاضت، ارکان، احکام جتنے بھی ہمیں عطا کیے ہیں ان تمام کا مقصد یہی ہے. دیکھیے ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ میرے حبیب کی پہچان ہو بشریت کے اعتبار، میرے حبیب کی پہچان ہو بشریت کے اعتبار. نبی کی بشریت 2 سال 2.5 سال کی عمر پاک ہے، نبی بات کر رہے ہیں. مکہ کے جتنے بھی ان کی عمر کے بچے ہیں سب کہتے محمد آؤ، اپنی زبان میں کہتے محمد آؤ بچپنا کا زمانہ. دھیان دیجیے گا خالق کی معرفت کی دلیل بشریت کیسے بنی سمجھیے. نبوت کے حوالے سے بات نہیں. نبوت کیا کہہ دیا میں نے کہ نبوت صرف تعظیم کے لیے ہے، رسالت صرف عظمت رسالت بیان کرنے کے لیے. یہ ایک دم سلیکٹڈ گروپ ہے، بس ان کی بارگاہوں میں نذرانِ عقیدت پیش کرنا جیسا کہ قرآن کے حوالے سے بتایا گیا. بشریت میں تلاشنا ہے افعال، بشریت مصطفیٰ میں تلاشنا ہے احکام، بشریت مصطفیٰ میں تلاشنا ہے آئیڈیل. فیکم رسول اللہ یہ ٹھیک ہے، ضرور اعلان کیا ہے مولا نے، مگر وہ رسول بھی بشریت والے. بشریت میں ہمیں تلاشنا ہے اپنا آئیڈیل. محمد چل رہے ہیں، بچوں نے کہا محمد آؤ، مکہ کے بچوں نے کہا محمد آؤ، اللہ محمد آؤ، محمد کھیلتے ہیں، آؤ محمد کھیلتے ہیں. خدا کی قسم وہاں سے بھی کہہ سکتے تھے اگر نہیں کھیلنا ہوتا، مگر نزدیک جا کر کہہ رہے ہیں. آواز کا انداز تو دیکھیے، گفتگو کا محور تو دیکھیے، بالکل بچپنا کا زمانہ ہے. مصطفیٰ فرما رہے ہیں لم اخلق لہٰذی، لم اخلق لہٰذی، اے میرے بھائیوں، اے میرے بچوں، اے میرے ساتھیوں، میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. دھیان دیجیے بشریت، عمر رسول، بچپنا اور بھی تعبیر سے اس کو بیان کیا، میں اس لیے پیدا نہیں. سارے شارحین حدیث اپنے اپنے حساب سے لکھے ہیں، مگر آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے. اے میرے بشر، اے میرے خیر البشر، اے میرے خیر البشر، آپ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ بچپن میں کہہ رہے ہیں آپ یہی کہہ سکتے تھے کہ مجھے کام ہے گھر میں، میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، ظاہر نہیں ہوا ہوں. امت نے فیصلہ کر دیا کہ میں یہ کھیل کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، لہو لڑی کو ختم کرنے کے لیے. حالانکہ بچپن کی جو زندگی ہوتی ہے، بالغ ہونے سے پہلے کی زندگی سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے کی جتنی بھی زندگی ہوتی ہے، شریعت اس پر موازنہ نہیں کرتی. بخاری کی حدیث سے بات ہے کہ 3 شخصوں کے اللہ تعالیٰ احکام کو اٹھا لیا ہے. پہلے فہرست بچے یعنی بالغ ہونے سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے شریعت موازنہ نہیں کرتی. مگر آپ تربیت الہ کو دیکھیے، مولا کی تربیت دیکھیے، مصطفیٰ کی عمر پاک اور بشریت مصطفیٰ کو اس عظیم الشان ڈھنگ میں ڈالا ہے. خدا کی قسم کہ نبوت و رسالت یہ ہم سب کی ہی حصہ ہے، حکمت سے خدا کی قسم ہے. اس لیے کہ جب بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، آپ یہ نہیں پڑھتے یا بشر فی القرآن سلام علیہ، بلکہ یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ. سلام کے لیے رسول اور نبی کا جملے کا انتخاب
بشریت میں عمل تلاشو، بشریت میں آئیڈیل تلاشو. عمر مصطفیٰ قبل بعثت رسالت میں اپنی زندگی کے جینے کا محور تلاشو، طریقہ تلاشو. ہم بڑے ظاہری طور پر ہوتے عمر کے اعتبار سے. اس ضمن میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت قباس سے حضرت عثمان نے پوچھا، عثمان نے پوچھا قباس سے، اے قباس انت اکبر ام رسول اللہ؟ دھیان دیجیے گا، انت اکبر ام رسول اللہ، تم بڑے ہو یا رسول اللہ؟ حقیقت میں عمر میں 2.5 سال یا 2 سال کے بڑے تھے عمر میں، مگر کیا فرما رہے ہیں؟ ہوا اکبر وانا اسن فی المیلاد، وانا اسن فی المیلاد. بڑے تو وہی ہے، البتہ میری عمر زیادہ ہے. کیا ڈھنگ دیا ہے! آپ تصور کیجئے پیارے، ہم عمر میں بڑھ سکتے ہیں مگر عظمت میں نبی کے کسی بھی زاویے سے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ جب نبی کی عمر خدا کی دلیل ہے تو اب ہماری عمر کہاں سے کسی کی دلیل نہیں بنتی ہے. کیا تصور تھا صحابہ کا! بڑے تو وہی ہے، البتہ عمر ہماری عمر 2-3 سال زیادہ ہے. اسنو میں زیادہ عمر میں ہو. اللہ اللہ، بس اسی تصور مصطفیٰ کے اس ظاہری بچپنے کو دیکھیے آپ ہم سب کہ عمر ہماری اور آپ کی بڑی ہے. مگر آئیڈیل بنانا ہو تو کیا کہا مصطفیٰ نے؟ زبان ظاہری طور پر چھوٹی ہے مگر مصطفیٰ کی اس جملے مارکت الحرائی اور مفہوم کے جو سلسلہ لامتناہی بڑا تم مار رہا ہے. نہیں پیدا ہوا ہوں اس لیے کہ لہو و لعب جو ہے یہ نبوت و رسالت کے احکام سپرد ہونے والے ہیں، اس لیے وہ ان کے منشا کے خلاف ہے. تو میں اب یہ سے اعلان کر رہا ہوں تاکہ نبوت و رسالت آسانی سے تم قبول کر لو، آسانی سے اس کا اعلان کر لو. میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں. میرے آقا ہے، دودھ پلانے کا جب مسئلہ ہے آپ نے سنا سیرتوں کے حوالے سے بہت زیادہ، مگر میں کہوں کہ ہمارا آئیڈیل انہی میں ہے. ان کی ظاہری چھوٹی زندگی نہیں، 40 سال سے پہلے کی زندگی میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سینہ پاک میں حضرت حلیمہ لگاتی ہے دودھ پینے کے لیے، تو آپ صرف ایک مبارک پستان سے دودھ پی رہے ہیں، دوسرے سے نہیں پی رہے ہیں. شارحین حدیث نے بہت کچھ لکھا ہے، کیوں نہیں پیا آپ خود سمجھ جائیے. عدل و انصاف کے پرستر بنائے جانے والے تھے اور اس کا اعلان کیے جانے والے تھے. امت دیکھ لے کہ جب آزاد کی دنیا میں عدل و انصاف کا پریکٹیکلی تصور مصطفیٰ اس طرح دے رہے ہیں تو بشریت سے تو کئی گنا نبوت اعلیٰ ہے، بشریت سے کئی گنا رسالت اعلیٰ ہے. جب نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیے ہوں گے تو ایک بھرنے والے، اس لیے قرآن نے کہا ایک عقل بچپنا میں یہ عدل ہے. اب تو 40 سال کی عمر پاس اور وہ بھی نبوت و رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، نبوت و رسالت کا اعلان ہو رہا ہے. اب تم عقل نہیں رکھتے، اب تم بے وقوف ہو، اس لیے قرآن نے ہمیں بے وقوف کہا ہے، بے عقل کہا ہے. ایسے ہی بچپنا کی زندگی ہے. ایک حدیث پاک کی زندگی میں مجھے یاد آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. رسول پاک پڑھی اللہم صلی علی محمد و علی آلہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث پاک ہے تو سیرت کے پہلو کو کس طرح بیان کیے جاتے ہیں، ہیڈنگ میں تو خوب کیے جاتے ہیں آج کل سیرت المصطفیٰ کانفرنس، یہ سب دیے جاتے ہیں. بیان کیا ہوتا ہے؟ بس ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے. خیر اہل سنت والجماعت میں اتنا نہیں ہے، مگر ان لوگوں میں کیا ہوتا تھا؟ نبی جواں نکال، کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی جواں نکالتے تھے، نبی یہ کرتے تھے، نبی یہ چولہے پورے غلط. آج ایک دم کلیئر کر دیتا ہوں میں، جو کوئی بھی نبی کے حوالے سے ایزی معاملہ، نبی کے حوالے سے نبوت کو ایزی لے لے، وہ کلی طور پر اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا. ہم کافی سفر پر کہتے ہیں وہ اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب ایزی بشر ہونا یہ وقت ہے، یہ اللہ کی معرفت کرا سکتے. نبوت میں یہ ایسا ایزی اعلان، ایسا ایزی اعلان نبی یہ کرتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. بے وقوف نے تو نبی کا یہ کام ہی نہیں ہوتا ہے. نبی ہوتا ہے احکام الہی کو لانے کے لیے. جب نبی کہہ رہے اور پھر کہہ رہے جھاڑو دیتے، نبی کہہ رہے ہو کیوں نکالتے تھے، نبی کہہ رہے ہو یہ کرتے تھے. نہیں، نبی احکام الہی یعنی وہ بات جو احکام الہی سے ریلیٹڈ ہو، نبی کا جملہ اگر استعمال ہوگا تو احکام الہی سے ریلیٹڈ باتیں ہونی چاہیے. یعنی نبی اللہ کا یہ حکم دیا، نبی اللہ کا وہ قول پیش کیا، نبی اللہ کا یہ امر پیش کیا، تب جا کر نبی کا جملہ استعمال کرنا صحیح ہوگا. اس لیے اولاً یہ تخاطب ایک کلمات، ایک گفتگو کا انداز بھی بالکل توہین پر بتاتا ہے. ہمارا حصہ یہ قسمت نہیں ہے. مصطفیٰ کے حوالے سے ایک عظیم الشان حدیث پاک اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ سنیت کے
کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث پاک سے میں اضمن لی بین رجلین وفجری کما قال میں اضمن کون ہے جو مجھے ضمانت دیتا ہے اپنی شرمگاہ کی. کون ہے جو مجھے ضمانت دیتا ہے اپنی شرمگاہ کی. نبی کے فرمان کا مفہوم بڑا وسیع ہے مگر ایک جملے میں ہم سب بارگاہ رسول کے بالکل 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 ادنا شکاری ہیں. بالکل ادنا شکاری ہے. اس تکبر میں حدیث پاک کو سمجھیے تو سمجھ جائیے گا. یہ اپنے بیٹوں کی طرف یا اپنے چھوٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس حدیث کو اگر سمجھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اپنے اوپر اس کو وارد کر کے دیکھیں, اپنے اوپر وارد کر کے دیکھیں, قطع نظر چھوٹے اور بڑے کو, قطع نظر عوامی سطح پر اس کو لا کر اپنے اوپر اس کو متوجہ کر کے اپنے اوپر اس کو وارد کر کے دیکھیں تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. نبی فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر دے دیتا تو آپ کیا کریں گے؟ تو آقا نے فرمایا اضمن لہ الجنت, اضمن لہ الجنت. اگر مجھے تم شرمگاہ کی امت مجھے شرمگاہ کی ضمانت دیتی ہے کہ میں غلط کام نہیں کروں گا کسی بھی زاویے سے, نہ ادا سے نہ کسی بھی زاویے سے نہیں کروں گا, اگر اس کی گارنٹی دے دیتی ہے امت تو اضمن لہ الجنت, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ خوش ہو گئے, اشش ہو گئے. آپ ان کے انداز کو, ان کے تصور کو دیکھیے. آخری گفتگو جو ہمارے کی گفتگو کا ایک دم نچوڑ ہے کہ بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پیش کیے جاتے ہیں اور محبوبوں کی بارگاہوں میں پیش کیے جاتے ہیں اور زور سے پیش کیے جاتے ہیں یا دھیرے سے, اس کا تصور کیا ہے؟ ایک تو یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زور سے یا دھیرے سے کا ان کے بارے میں بھی ایسا تصور ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ زور سے یا دھیرے سے یا جس طرح بھی آپ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں محبوبوں کی بارگاہ میں یا خصوصاً نبی کی بارگاہ میں, اس میں اگر آواز زور سے آ جاتی ہے تو آج کئی سینکڑوں ہم پر اعتراضات ہو رہے ہیں کہ کیوں زور سے پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 3-2 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر آواز بلند کرنے کو نہیں کہا گیا ہے, سلام بلند کرنے کو نہیں کہا, کہ یہ نہیں کہا گیا کہ سلام بلند سے مت پڑھو, یہ کہا کہ آواز بلندی مت کرو. آواز کی بلندی کی نفی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, اور اس طرح زور سے بے تکے انداز میں مت چلاؤ جیسے آپس میں چلاتے. یہ ہے مراد. مطلب کیا ہوا؟ آواز بے تکی نہیں ہو نبی کی بارگاہ میں. سلام زور سے پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا. اسی لیے ایک دم سمپل انداز میں فرمایا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی کا مسئلہ ہوتا کہ دو آیتیں کریمہ کئی کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا, اور دونوں اللہ کے رسول ہی سے منسوب ہے, اللہ کے رسول ہی سے ترقی ہے کہ نبی کے اوپر آواز بلند مت کرنا اور نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو. دونوں کا مفہوم اگر ایک ہوتا تو ہرگز یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا کے بعد سلمو کا معنی یا سلمو کی آیت نازل نہیں کرتا مولا. اس لیے کہ ایسا ہو جاتی ہے آیت کریمہ. ماننا پڑے گا کہ آواز کی بلندی سے مراد بے تکی آواز ہے, بے ادبی والی آواز ہے, گستاخی والی آواز ہے. جیسے ذوالخویسرا نے آواز بلند کیا تھا, نبی محترم مخاطب تھے, دور سے آواز کیا ذوالخویسرا نے ما عدلت فی القسمۃ یا محمد, اے محمد تو نے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا. نبی نے چہرہ پیچھے کر کے ارشاد فرمایا میں عادل وادی, بتاؤ ذوالخویسرا میرے بعد کون عدل کرنے والا ہوگا, کون عدل کرنے والا ہوگا, انصاف کرنے والا ہوگا. مراد یہ تھی کہ اس طرح کی آواز کبھی بھی مت کرنا نبی کے سامنے, ورنہ تمہارے ہی لیے خرابی. اور ایسا نہیں کہ اس گستاخ کی نسلوں کو بھی مصطفیٰ کے الفاظ نے ظاہری طور پر بد کا جملہ ہم استعمال نہیں کرنا آپ لوگ کی کبھی بھی, بس دعا کا جملہ نہیں, بد کا جملہ ہی نبی سے استعمال نہیں. بد مانے ہوتا ہے برا. یوں کہیے کہ دعا کیا مگر غصے والی دعا کیا اور کہا کہ یہ ذوالخویسرا تم ان کو مارنے کے لیے سوچ رہے ہو, اجازت چاہتے ہو؟ نہیں, ارے ان کی نسلیں تباہ ہوں گی, ان سے قوم آئے گی جو قوم مصطفیٰ کی گستاخی کی نسل بنے. مولا تعالیٰ ان نسلوں کو بھی کبھی ہدایت نصیب نہیں کرتا ہے. وہ قرآن پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, مگر ان کا قرآن اور ان کی تلاوت ان کے ہدف سے نیچے نہیں اترے گا. اس لیے کیا ہے, گستاخی والے کلمات نہیں ہونے چاہیے, یہ مراد ہے. اور اگر کوئی فنا پہ رسول ہو کر کے نبی کی محبت میں گم ہو کر نہ اپنا خیال نہ آزو بازو والے کا خیال, تم ہسپتال کا
مرد تکلیف دور ہو جائے گی. اسی وقت بے وجہ سمجھے پکارا یا محمد. جب پکارا عبداللہ نے اسی وقت ان کا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا تھا. اس لیے نبی پر نبی کی تعظیم اور ان کی بارگاہ میں ادب و احترام کے کلمات پیش کرنے والوں کو تم مت سمجھنا کہ یہ زور سے والی آیت کریمہ میں داخل ہے. نہیں پیارے, اس آیت میں یہ داخل نہیں. جو اللہ کے رسول کی عظمت کے کلمات ہو وہ زور سے نکلے یا دھیرے سے نکلے, بس شرط ہے اخلاص ہو, شرط ہے محبت ہو, شرط ہے پیار ہو, شرط ہے عقیدت ہو. اور اس سلسلے میں تو امت کی یہ بڑی ہوئی. کیا رسول کو بھی ایسا تھا؟ ارے رسول جب سے ہی ایسے ان کا کوئی ایسا زاویہ بشریت, ظاہری طور پر زاویہ بشریت, زاویہ نبوت, زاویہ رسالت کوئی ایسا ہم دیکھتے ہی نہیں ہے جس میں یہ لگے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم دیکھنے سے پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ وہی ہونا چاہیے. جیسے حضرت حسان نے کہا کہ آپ ایسے حسین پیدا ہوئے جیسے لگتا ہے آپ خود چاہتے تھے. بتائیے, پیدا ہوئے ایسے جیسے خود چاہتے تھے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے دلیل بنے, جو سوچے دلیل بنے, جیسا کرے دلیل بنے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پکارتے ہیں, مگر کب؟ جب پکارنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو بے آواز ہوتی ہی اپنی بلند آواز سے پکارتے ہیں. اس لیے کہ رسول صرف ہمارے نہیں ہے, رسول وہ خلاؤں کے بھی رسول ہے, وہ بھوکاؤں کے بھی رسول ہے. وہ اپنی رسالت کے کلمات ہر طرف پہنچانے کے لیے اگر مصطفیٰ کی زبان سے آواز بلند نکل رہی ہے تو اسے امت اپنے لیے دلیل ظاہری طور پر نہ بنائے, کیونکہ وہ منصب رسالت میں بلند کر رہے ہیں. بھوکا اور تمام جتنی بھی مخلوقات ہے ان تک نبی کی بولی پہنچ جائے, رسول کی بولی پہنچ جائے. مگر کیا ہے, ہمارا جو منشا ہے کلمات سلام ہوتا ہے, ہمارا جو منشا ہے کلمات تحیت و ثنا ہوتی ہے, وہ سب کا مقصد ہوتا ہے بس میرا نبی سن لے, میرا حبیب سن لے. تو اس سلسلے میں سب سے بہترین باتیں یہ ہے کہ سیرت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ بس ادب ظاہر سے زیر آسمان ادب سے نازل کر. اور آخری ایک شعر سے ختم. ادب ظاہر زمین پر ایک ایسی ادب کی جگہ ہے, عرش کے نیچے, زیر آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب کی جگہ ہے اب عرش نازل کر جو عرش الہی سے بھی نازل ہے. نفس کو کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا, جنید اور یزید بایزید تو دلیل القدر غوث اعظم سے پہلے وہ اللہ والے بھی بارگاہ رسالت کا تصور کرتے تو اپنی سانسیں لینا بند کر دیتے. ہم نہیں کہتے کہ آپ سانسیں لینا بند کیجیے, مگر اپنی کیپیسٹی کے مطابق ادب و احترام کے نذرانے بارگاہ رسالت میں ہمیشہ پیش کیجیے. جتنا نبی کا تذکرہ ہوگا توحید اتنی ہی آپ کو حاصل ہوگی. جتنا نبی کی بارگاہ سے قریب ہوں گے اللہ کا قرب اتنے ہی حاصل ہوگا. اس لیے کہ قربت مولا, قربت الہ, قربت محمد میں پوشیدہ ہے. عالم ہم سب کو اسی تصور میں زندہ رکھے, ہلائے اور حیات بخشے. ہمارے گھر میں برکتیں نازل فرمائے, ہماری اداؤں کی حفاظت فرمائے, ہماری تمام باتوں کو قبول فرمائے. جو غلطیاں ہوئی وہ معاف فرمائے نبی کے وسیلے سے. اس محفل کو مرد اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. جو بھی شریک ہوئے ہیں للہیت اور خلوص کے ساتھ پروردگار ان کی للہیت اور خلوص میں اضافتی عطا فرما اور ان کی شرکت کو قبول فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ.